آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا سبق چل رہا ہے مبتدا اور خبر کے سلسلے میں۔ مرکب تام پر ہم آئے ہوئے ہیں اور مبتدا اور خبر کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ مبتدا اور خبر کے سلسلے میں بنیادی چیزیں کل آپ کے سامنے آئی ہیں اور کچھ مشق بھی آئی ہے۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے سبق کا بنیادی عنصر ہے، بنیادی چیز جو آج ہمارے سبق میں ہے وہ ہے کہ ضمائر مبتدا کی شکل میں، ضمیر، لیکن تمام ضمائر سے ہم ان پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، جو ہمارے کام کے ہیں فی الحال انہی سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ڈائریکٹ ہم سبق پہ چلتے ہیں۔ کتاب کو ہم اپنے سامنے کھول لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کھل رہا ہے الدرس السادس عشر، 16واں سبق۔ آج ہمارے سلسلے کا 16واں سبق ہے۔ آپ چند چیزیں آپ کے سامنے اوپر ٹائٹل میں آ رہی ہے الدرس السادس کے نیچے، ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا۔ آج ہمارے سبق میں زیادہ تر انہی کے سلسلے میں گفتگو چلے گی۔ ہوا، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا، وہ ایک مرد، ہیا، وہ ایک عورت، انتا، تو ایک مرد، انتی، تو ایک عورت، انا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ غائب ہو تو اس کے لیے ہوا آئے گا، مرد ہے تو ہوا آئے گا، اسی طرح سے غائب ہو اور عورت ہو تو اس کے لیے ہی آئے گا۔ حاضر ہے یعنی مخاطب ہے، ایک ہے مرد ہے تو اس کے لیے انت آئے گا، عورت ہے تو انتی آئے گا۔ اور گفتگو کرنے والا متکلم یعنی فرسٹ پرسن، تو متکلم جو ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے انا کا استعمال ہوگا۔ اب تھوڑا سا قاعدہ آپ کے سامنے آیا ہے فائدے کی شکل میں۔ گفتگو میں اشخاص تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جب گفتگو ہوتی ہے، آپس میں ڈسکس ہوتی ہے، تو تین طرح کے اشخاص ہوتے ہیں۔ ایک ہے متکلم، سب سے پہلا کون ہے؟ متکلم، گفتگو کرنے والا، جسے آپ انگریزی میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ یہ ہے متکلم، گفتگو کرنے والا، فرسٹ پرسن۔ اور دوسرا ہے حاضر، حاضر جو گفتگو کو سن رہا ہے، جس کو ہم مخاطب کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن، مخاطب جسے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے غائب، کلام میں تیسرا شخص ہوتا ہے غائب، جس کے بارے میں یہ متکلم اور حاضر یعنی مخاطب گفتگو کر رہے ہیں۔ متکلم اور مخاطب کی گفتگو جس شخص کے بارے میں ہے اس کو غائب کہتے ہیں، وہ تیسرا شخص ہوتا ہے جسے آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو اوپر والے ضمائر کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ اگر متکلم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے انا کا استعمال ہوگا۔ اور اگر حاضر ہے یعنی مخاطب ہے جس کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، اگر مخاطب ہے تو اگر وہ مرد ہے اس کے لیے انتا کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ عورت ہے تو انتی استعمال کریں گے۔ اگر غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، متکلم اور مخاطب اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اب اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہوا آئے گا یا ہی آئے گا۔ مذکر ہے تو ہوا آئے گا، مؤنث ہے تو وہ ہی آئے گا۔ اسی کو آپ یہاں سمجھیے، ہوا، ہیا، انتا، انتی اور انا۔ لکھا ہے کہ یہ ضمائر کہلاتے ہیں، جملے میں یہ مبتدا کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ضمائر ہیں یہ مبتدا کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ ہماری گفتگو مبتدا اور خبر ہی کے سلسلے میں ہے، تو لہٰذا ان ضمائر کے سلسلے میں آپ سمجھیں یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل آپ کو مثلا ایک جملہ بتا دیا تھا، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب اس میں لفظ زید ہے، یہ مبتدا ہے، یہ آپ نے کل سمجھ لیا، اور قائم خبر ہے۔ تو اسی زید کے بارے میں اگر ہم کچھ اور کہیں، مثلا ہم کہیں زید کھڑا ہے وہ ڈاکٹر ہے، جس زید کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر ہے، اب دوبارہ ہم نہیں کہیں گے زید طبیب، یہ نہیں کہیں گے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے وہ ڈاکٹر ہے، زید آ رہا ہے وہ انجینئر ہے، اب اردو میں وہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بار بار ہم زید 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 زید، خالد 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 نہیں کریں گے۔ جیسے ہم کہیں گے زید میرے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سو گیا، پھر صبح کو واپس چلا گیا۔ اب دیکھیے ہم نے یہاں کہا زید میرے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا،
کھانا کھانے کے بعد سو گیا یعنی وہ سو گیا اور وہ پھر صبح کو واپس چلا گیا، اس میں ہم نے بار بار زید کا استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا زید میرے گھر آیا، زید نے کھانا کھایا، زید سو گیا، زید واپس چلا گیا. یہ بالکل بھونڈا لگتا ہے، یہ صحیح جملہ نہیں ہوگا. بار بار اس لفظ کو دہرایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کریں گے، پروناؤن کا استعمال کریں گے. تو اسی طرح سے اس کو آپ سمجھیے، عربی میں اگر ہم یہی بات کہیں، ہم کہیں گے زید جاء، زید آیا، اس نے کھانا کھایا. اکل الطعام، ہوا اکل الطعام، مطلب ہوا اکل الطعام، اس نے کھانا کھایا. تو جہاں ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں ہم عربی میں ہوا، ہیا، انتا، انتی اور انا کا استعمال کریں گے موقع و محل کے اعتبار سے. اگر ہماری گفتگو تھرڈ پرسن کے سلسلے میں ہے، غائب کے سلسلے میں، تو ہوا ہیا کا لفظ استعمال کریں گے. اگر مخاطب کے سلسلے میں ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو انتا، انتی کا استعمال کریں گے. اگر متکلم خود اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو انا کا استعمال کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. تو ان کا آپ مطلب سمجھ لیجئے. آگے انا، سب سے پہلے کیا ہے انا؟ اس کا ترجمہ ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت. میں ایک مرد یا ایک عورت. اب ہم نے اس میں دو معنی کیوں لکھے؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. انا یہ متکلم کے لیے آتا ہے، گفتگو کرنے والے کے لیے آتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے. تو وہ متکلم چاہے مذکر ہو یعنی مرد ہو یا مؤنث ہو، دونوں کیا کریں گے اپنے بارے میں استعمال. انا اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا. اب وہ کھانے والا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. آگے اس میں لکھا ہوا ہے واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے. یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ واحد مذکر ہو اور یا مؤنث ہو، وہ متکلم کے لیے استعمال ہوگا. دوسرا لفظ ہے انتا. انتا ہے یہ انتا، تو ایک مرد، واحد مذکر حاضر کے لیے. تو انتا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ واحد مذکر حاضر کے لیے. انتا، تو ایک مرد. اور اس کے بعد ہے انتی. انتی تازیر تی، تو وہ ہے انتا، یہ ہے انتی. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ انتی. انتی کو کیا کہیں گے ہم؟ تو ایک عورت. اس کے معنی کیا ہے؟ تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کے لیے. واحد مؤنث ہوگا اور حاضر ہوگا یعنی جس کے سلسلے مخاطب، حاضر سے مراد مخاطب. اس کے بعد ہے ہوا. ہوا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد، مذکر غائب کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے، جو موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ مرد ہے اور ایک ہے، تو اس کے لیے ہوا کا استعمال کریں گے. اور اگر وہ عورت ہے تو اس کے لیے ہیا کا استعمال کریں گے. ہیا وہ ایک عورت، واحد مؤنث غائب کے لیے. ان ضمائر کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اچھی طریقے سے. اب کیا ہے اگلا کام؟ مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور ضمائر کو مبتدا کی شکل میں ذہن نشین کر لیجیے. مندرجہ ذیل جو جملے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھیے، پھر اپنے ذہن میں ان کو بٹھا لیجیے. آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. کیا ہے پہلا جملہ؟ انا طبیب. انا طبیب. انا کے معنی میں، یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں. انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں. تو یہ کون ہے؟ مرد ہے. طبیب ڈاکٹر ہے تو مرد ہے. تو مرد کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ انا، اس لیے کہ یہ متکلم ہے. یہاں ایک ڈاکٹرنی ہے، یہ کہہ رہی ہے انا طبیبۃ، میں ڈاکٹرنی ہوں. طبیب ڈاکٹر، طبیبۃ ڈاکٹرنی، وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. دیکھیے مذکر کے لیے بھی، متکلم مذکر کے لیے بھی ہم نے انا استعمال کیا، اور یہاں طبیبۃ مؤنث کے لیے بھی ہم نے انا استعمال کیا. ٹھیک. اس کے بعد ہے انت مدرس. انت مدرس، تو استاذ ہے. اب دیکھیے انت، تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو سامنے مخاطب ہے. مخاطب کو ہم نے کہا انت مدرس، تو استاذ ہے. یہاں آپ استاذ ہیں، اس کی وجہ سے ہے تو وہ ادب، ادباً یہی کہنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے پھر بات سمجھ میں دقت ہوگی، ہم سمجھیں گے شاید جمع کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے تو وغیرہ کا لفظ استعمال کیا، آسانی ہے اس کے سمجھنے میں. انت مدرس، تو استاذ ہے. اب دیکھیے انت، تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مرد کے بارے میں. مذکر ہے، واحد مذکر ہے اور مخاطب ہے، اس لیے ہم نے انت کا لفظ استعمال کیا. انتی مدرسۃ، اب کوئی عورت ہمارے سامنے ہے، اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو استانی ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ انتی مدرسۃ، تو استانی ہے. مدرسۃ استانی، اور انتی استعمال کیا ہم نے اس لیے کہ یہ مؤنث ہے. پھر ہے وہ انجینئر ہے. ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. اب دیکھیے انجینئر مذکر ہے نا، تو ہو گیا ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. اب کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ غائب کے بارے میں، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے.
نمبر ایک وہ غائب ہے، نمبر دو وہ مذکر ہے. جب غائب ہو اور مذکر ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ ہوا. واحد مذکر غائب ہو تو اس کے لیے استعمال کریں گے ہوا. تو ہم نے کہا ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. ہی خادمۃ، وہ خادمہ ہے. خادمہ خدمت کرنے والی عورت، گھر میں کام وام کرنے والی عورت. تو خادمتن، خادمتن کے معنی خادمہ، خدمت کرنے والی. اب خدمت کرنے والی عورت ہے اور کون ہے؟ غائب ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، متکلم اور مخاطب کے علاوہ ہے. جب ان دونوں کے علاوہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہیا استعمال کریں گے، اس لیے کہ یہ مؤنث ہے. ہیا خادمتن، وہ خادمہ ہے. انا طالب، میں طالب علم ہوں. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ متکلم اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں. اب دیکھیے طالب مذکر ہے، اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں. انا تلمیذۃ، میں طالبہ ہوں، میں شاگردہ ہوں. بتائیے شاگردہ مؤنث ہے نا، یہاں بھی ہم نے انا کا استعمال کیا، اس لیے کہ متکلم میں واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، دونوں کے لیے کیا آتا ہے؟ انا آتا ہے، دونوں کے لیے انا آئے گا. انا طالب، میں طالب علم ہوں. انا تلمیذۃ، میں شاگردہ ہوں. اگلا جملہ ہے انت مجتہد، مجتہد کے معنی محنتی، مجتہد کے معنی محنت کرنے والا، محنتی. تو انت مجتہد، ہم کس سے مخاطب؟ جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو محنتی ہے، اور ہے وہ مرد، اس لیے ہم نے انتا کا استعمال کیا. انتا مجتہد، تو محنتی ہے. اب کوئی عورت ہمارے سامنے ہے، کوئی بچی ہے، کوئی عورت ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو خوبصورت ہے، تو کیا کہیں گے؟ انتی جمیلۃ. انتی وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے یہاں انتی کا لفظ استعمال کیا. ہم نے کہا انتی جمیلۃ، تو خوبصورت ہے. جمیلۃ مؤنث ہے، آپ کو معلوم ہے مؤنث کی علامت اس میں موجود ہے، آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے، لہذا اور یہ مخاطب ہے. اب یہاں انا یا انتا یا ہوا یا ہیا کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، انتی کا لفظ استعمال کریں گے. انتی جمیلۃ، تو خوبصورت ہے. ہوا ماہر، ہوا وہ ایک مذکر. ہوا ماہر، وہ ماہر ہے. ماہر کے معنی تجربہ کار، پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے. ہوا ماہر، وہ ایک مرد ماہر تجربہ کار ہے. چونکہ یہ مرد ہے اس لیے ہوا آیا. اب ہیا ماہرتن، ماہرتن مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے. تو ہیا ماہرتن، وہ ماہرہ ہے، وہ تجربہ کار عورت ہے. تجربہ کار چاہے آپ کہیں، چاہے اس کو آپ ماہرہ، ماہر کسی فن کی ماہر عورت. اب یہ عورت ہے اور غائب ہے، تو لہٰذا اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہیا. تو اس کو آپ ایک مرتبہ پھر ذہن میں بٹھا لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انا واحد مذکر اور واحد مؤنث متکلم کے لیے، متکلم کے لیے انا آئے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. ٹھیک. مخاطب اگر مذکر ہے، واحد مذکر ہے، تو اس کے لیے انتا آئے گا. اگر واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے انتی آئے گا. اب غائب تھرڈ پرسن، غائب پر آپ چلیے. اگر غائب واحد مذکر ہے، واحد اور مذکر ہے، تو اس کے لیے ہوا آئے گا. واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے ہی آئے گا. ان چاروں 6 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے. تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کا مبتدا اور خبر کی رعایت کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیجیے. اگلے جملوں کا ہم ترجمہ کریں گے، آپ کو وہ ترجمہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، بہتر طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. میں کسی بھی ساتھی سے فون کر کے پوچھ سکتا ہوں اس کے سلسلے میں، لہٰذا آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. کیا ہے سب سے پہلے؟ چلیے یہ جملے سب آسان ہے، اس میں شاید ہی کچھ نئے الفاظ ہوں، ورنہ سب آپ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں. پیچھے آپ نے اس میں اشارہ پڑھا ہے، ذالکا تلکا، ہاذا ہاذہ، ہاذا ہاذہ اور ذالکا تلکا. قریب کے لیے ہاذا، قریب مذکر کے لیے ہاذا، قریب مؤنث کے لیے ہاذہ. بعید مذکر کے لیے ذالکا، بعید مؤنث کے لیے تلکا. بس اسی کو یہاں بطور مبتدا استعمال کیا جائے گا. یہ بھی مبتدا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مبتدا کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں ہم نے پہلے جملے میں مبتدا بنایا ہے اسی کو. تو اسماء اشارہ میں جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے ان کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ ذالک عباس ہوا مہندس. ذالک عباس، وہ عباس ہے، ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. مہندس انجینئر. اب دیکھیے عباس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، عباس مذکر ہے، واحد مذکر غائب ہے، لہذا کیا لگائیں گے؟ ہوا. آگے چلیے جملہ تلک فاطمہ ہی مدرسۃ، وہ فاطمہ ہے، وہ معلمہ ہے. اب دیکھیے تلک فاطمہ، چونکہ ہماری گفتگو کس کے بارے میں؟ فاطمہ کے بارے میں، اور وہ تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، لہذا ہم اس کے لیے کیا لائیں گے؟ ہی مدرسۃ، وہ استانی ہے. ہاذہ بنت ہی تلمیذۃ، ہاذہ یہ
جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے سامنے ہو چاہے وہ دور ہو، متکلم اور مخاطب کے علاوہ جو بھی ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، وہ غائب ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے ہو چاہے وہ کہیں دور ہو۔ غائب کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو، چاہے وہ ہمارے سامنے ہو چاہے وہ ہمارے علاوہ ہو، لیکن وہ تیسرا آدمی ہے، متکلم اور مخاطب کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی ہے، اس کو ہم غائب ہی کہیں گے، وہ غائب ہی شمار کیا جائے گا، اس کے لیے ہوا اور ہیا ہی آئے گا۔ تو کہتے ہیں ہاذہ بنت ہی تلمیذۃ، یہ لڑکی ہے وہ شاگردہ ہے۔ اب دیکھیے بنتن مؤنث ہے اس لیے ہم نے ہیا کا استعمال کیا۔ تلک دراجۃ ہی قدیمۃ، وہ سائیکل ہے وہ پرانی ہے۔ اسی طرح سے تمام جملے انت خالد انت طبیب، انت خالد انت طبیب، مخاطب کو ہم نے کہا، مخاطب مذکر ہے اس لیے ہم نے انت کہا، انت خالد انت طبیب، تو خالد ہے تو ڈاکٹر ہے۔ انت امینہ مؤنث ہے، دیکھیے مؤنث کا جملہ ہے، انت امینہ بنت رشید، انت امینۃ، اب امینتن ہم نے نہیں کہا، امینتو کہا، کیوں؟ عورت کا نام ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ انت امینۃ، تو امینہ ہے، انت بنت رشید، تو رشید کی لڑکی ہے، انت بنت رشید، تو رشید کی لڑکی ہے۔ انا وحید انا طالب، میں وحید ہوں، اب دیکھیں انا متکلم ہے مذکر ہے، انا وحید انا طالب، میں وحید ہوں میں طالب علم ہوں۔ ذالک مدرس ہوا مجتہد، مجتہد کی معنی محنتی۔ ھذا بیت ہوا طویل، یہ گھر وہ لمبا ہے۔ انا بنت، انا آیا یہاں، انا کیوں آیا؟ اس لیے کہ مونس چاہے مونس ہو چاہے مذکر ہو متکلم کے لیے انا ہی آئے گا۔ انا بنت انا جمیلہ، انا سمیۃ انا عالمہ، انا عالمہ میں سمیہ میں عالمہ ہوں۔ تلک کیا ہے یہ؟ تلک سیارۃ ہی جذابہ، سیارہ کی معنی بھی آپ کو معلوم، جذابہ کی معنی معلوم۔ تلک سیارۃ ہی جذابہ، وہ کار ہے وہ دلکش ہے۔ انت زید انت خطیب، خطیب کی معنی مقرر، خطیب کی معنی مقرر۔ ذالک خالد ہوا شاعر، شاعر کی معنی شاعر ہی پوئٹر۔ هذه ساعة، هذه ساعة علی هي جمیلة جدا، هذه ساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے، هي جمیلة جدا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اب ساعت علی، اب دیکھیے آپ ساعہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، علی کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہے، گھڑی کے بارے میں ہم نے کہا ارے یہ علی کی گھڑی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، علی کے بارے میں ہم نے نہیں کہا کہ وہ خوبصورت ہے، ہم نے کہا گھڑی خوبصورت ہے۔ گھڑی ساعتو مؤنث ہے لہذا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہیا ہم لائیں گے نہ کہ ہوا۔ وتلک، وتلک سیارۃ المدیر وہی ثمینۃ، سیارۃ المدیر، مدیر کے معنی پرنسپل، وہ پرنسپل کی کار ہے وہ قیمتی ہے۔ چلیے یہاں تک آپ سمجھ گئے، ان جملوں کا آپ اچھی طرح سے ترجمہ کیجئے، ان میں غور کیجئے کہ کہاں مذکر کی ضمیر ہم نے استعمال کی، کہاں مؤنث کی، کہاں واحد کی، کہاں غائب کی، کہاں متکلم کی، ان اچھی طرح سے ان جملوں کو سمجھیے اور ذہن میں بٹھائیے، بار بار پڑھیے تاکہ یہ آپ کے ذہن پر آپ کی زبان پر چڑھ جائیں، تب زبان ٹوٹے گی تب زبان بنے گی، تب آپ عربی بول سکتے ہیں، عربی سمجھ سکتے ہیں اور پھر قرآن کریم کا صحیح تلفظ کر سکتے ہیں۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ لگا کر پور کریں، یہ جو خالی جگہیں ہیں ان میں مناسب الفاظ لگائیں اور ان کو پور کریں۔ ہذہ رشیدۃ عالمۃ، اب بیچ میں جو ڈیش ڈیش ہے اس کے لیے کیا آئے گا بتائیے، ہوا آئے گا یا ہی آئے گا؟ کیا آئے گا؟ ہی آئے گا، کیونکہ رشیدہ مؤنث ہے تو ہی عالمۃ۔ انت خالد ڈیش ڈیش مدرس، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں کیا آئے گا، خالد مذکر ہے کہ مؤنث ہے، انت آئے گا یا انتی آئے گا۔ ھذا خالد ڈیش ڈیش مہندس، مہندس کی معنی انجینئر۔ انت طبیب ڈیش ڈیش ماہر، ماہر تجربہ کار۔ اب یہاں بتائیے آپ انت آئے گا یا انتی آئے گا؟ انا اخت زینب، انا اخت زینب، انتی یا انا آئے گا، یا انتی آئے گا یا انا آئے گا، آپ خود سمجھتے ہیں کس کے بارے میں گفتگو ہے۔ مدرستن، مدرستن یہ لفظ ہے وہ ان پر چھوٹ گیا یار، مدرستن، مدرستن کی معنی استانی، اب استانی ہے آپ خود سمجھیے گا کیا آئے گا اس کے لیے۔ ہذہ ساعۃ ڈیش ڈیش جمیلۃ جدا، جمیلۃ جدا بہت خوبصورت، اب ہوا آئے گا یا ہی آئے گا۔ ھذا بیت ڈیش ڈیش جدید، ہوا آئے گا یا ہی آئے گا۔ انا راشد ڈیش ڈیش سائق، اب کس کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ خود سمجھیے۔ سائق کے معنی ڈرائیور، سائق کے معنی ڈرائیور، اس کو میں لکھ دیتا ہوں سامنے آسانی کے لیے۔ ڈرائیور، سائق کے معنی ڈرائیور، فونٹ سیدھا کر دیتے اردو میں کر دیتے۔
دیکھیے ہو گیا یہ ڈرائیور. تو اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ انا زینب ڈیش ڈیش طبیبتن. طبیبتن یہ گزر چکا، ڈاکٹرنی. انت سعید ڈیش ڈیش مدیرن پرنسپل. مدیر کے معنی پرنسپل. اب آپ دیکھیے اس میں انت آئے گا یا انتی آئے گا. بس یہیں پر ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.